بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی اعظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 26 جولائی بڑا اہم ویلاگ ہے اور اس کی وجہ جو بڑی اہم خبریں اس وقت گردش میں ہیں، تجزیہ بھی میں آپ تک امید ہے یہ بات پہنچے گی۔ پہلے خبریں آپ کو جلدی سے بتا دوں تو خان سے جو معافی تلافی کا سلسلہ، کون معافیاں مانگ رہا ہے؟ شہباز شریف کا استعفیٰ ہے، نئے الیکشن کب ہوں گے، ایکسٹینشن تو دور کی بات، جو موجودہ نوکری اس وقت کیوں خطرے میں ہے، امریکی سفارتکار جو اہلکار ہیں ان کی ڈیالہ جیل میں ملاقات کی خبریں، خان کا ریمانڈ نہ دینے والے جج کی ٹرانسفر اور جج کا بڑا تفصیلی فیصلہ، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے چارج شیٹ، قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا گیا، ججز کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، سماعت بھی شروع ہونے والی ہے اور جماعت اسلامی کا دھرنا بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ سازشیں ہیں۔ اس ویلاگ میں جو بڑی اہم ڈسکشن ہے اس میں سب سے پہلے تو خان کا جو بیان آیا جس پر پورے سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہوا، نون لیگ اور حکومت کی کانپیں واقعی ٹانگی کہ خان تو باہر آ رہا ہے، اب کرنا کیا ہے۔ ان تمام حالات کو میں آپ کے اگر سامنے رکھوں، یہ کچھ نکات ہیں جن پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، تاکہ یہ کیونکہ معاملہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس میں پہلا اہم نقطہ دیکھیں، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی ہے۔ دوسرا اس میں مخصوص نشستوں کی واپسی، جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ 2/3 اکثریت جس سے حکومت جڑی ہوئی اور جن معاملات سے موجودہ ایکسٹینشنز جڑی ہوئی ہیں۔ تیسرا اہم معاملہ عدلیہ کے جو ججز ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے 140 اور سپریم کورٹ کی اکثریت آئین اور انصاف کے معاملے پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پانچواں پاکستان کی معیشت کے معاملات ہیں، پتھر کے دور میں جو پاکستان پہنچا ہوا ہے۔ چھٹا جو انٹرنیشنل دباؤ عرب دنیا، چین، امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ سے آ رہا ہے۔ اور ساتواں جو سک ملک کے اندر سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کا عمل ہے اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے جس سے شہباز شریف کا استعفیٰ ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ تمام معاملات میں اب جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تحریک انصاف عمران خان ہے، دوسرا موجودہ حکومت ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور لوگ۔ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلا کردار امریکہ کا جو پتھر پہ لکیر ہے کہ 1947 سے 2024 تک، آپ یہ بات جھٹلا نہیں سکتے کہ امریکہ کا سب سے اہم کردار ہے۔ سابق چیف ISI جنرل حمید گل کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، باقی تمام لوگوں کی بہت سارے ایسے بیانات ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تو یہاں پر ایک تعیناتی نہیں ہو سکتی، طاقتور عہدوں پر تعیناتی بھی امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو یہ دو ممالک ہیں جن کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، ایک امریکہ اور دوسرا چین۔ آج بھی پاکستان کا وزیر خزانہ چین میں بیٹھ کر قرضوں کے ری شیڈول ہونے کی منت ترلا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹوٹل قرضوں میں 30% چین کا قرضہ ہے، صرف 30%۔ اب پاکستان کے ان دونوں سے جو تعلقات ہیں وہ مینج کرنے میں ہی ساری زندگی گزر گئی، 76 سال کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مقبول حکومت جو پاکستان کی عمران خان کی گرائی کی، جو بائیڈن کی حکومت کا براہ راست جس میں عمل دخل تھا، جو سازش مداخلت جو کہہ لیں، اس حکومت کی پالیسی تھی۔ اب حکومتیں بدلنے کے بعد پالیسیاں بدلتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی پالیسیاں بدلیں آ کے، اب جنوبی ایشیا کی پالیسی بھی ضرور بدلے گی اور یہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام کے ہاتھوں میں مجبور ہے۔ یہ 368 اراکین کی جو قرارداد، جو کہ تمام پارٹیوں کا حکومت کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں، جیسے برطانیہ میں ہاؤس آف کامن یا جو لارڈز کی حنان کی قرارداد ہے، یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ طور پر عوامی نمائندے ہیں۔ یہ لوگ وہاں کے MNAs ہیں جو پاکستان کی لوگوں کی طرف سے جو پریشر آیا عوام کا، حکومت کی طرف سے نہیں، حکومت کی طرف سے تو چین آیا تھا جو انہیں کہا گیا سیاسی استحکام لائیں، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ حکومتی سطح پر سعودی عرب آیا تھا جس نے کہا تھا بیٹھ کر بات کریں، عرب امارات آیا، ملیشیا آیا، یہ حکومتی سطح پر آئے، سرکاری سطح پر پیغامات دیتے رہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، کیونکہ اب یوکرین کا معاملہ تو حل ہو رہا ہے۔ بائیڈن کی پیوٹن کے ساتھ وہ تعلقات بھی نہیں تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں، اور یوکرین کا معاملہ پاکستان کی گلے کی جو ہڈی بنا تھا وہ بھی نکل رہا ہے۔ اب مغرب کے لوگ پاکستان کے ساتھ اسی لیے نہیں کھڑے تھے کیونکہ وہاں یوکرین میں ہتھیار چاہیے تھے، جنگ لگی تھی۔ اب وہ جنگ رکنے کے بعد پالیسیاں بدلیں گی۔ پھر فلسطین کا معاملہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پر رکا ہوا ہے، اس کا اعلان ہے میں جنگ رکواؤں گا، جنگ بند کراؤں گا۔ عرب دنیا بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو ایسے میں جو صحافی شاہد اسلم نے جو خبر دی، بڑے تگڑے صحافی ہیں، ماضی میں نے اس کی کافی خبریں ویریفائی کی، درست ثابت ہوئی کہ اڈیالہ جیل میں امریکی ایمبیسی کے سٹاف لیول کے لوگ خان سے ملے۔ انہوں نے تاریخ بھی 25 جولائی کی بتائی۔ اب ان کی بات میں وزن مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ امریکہ کی کانگریس میں 2 مرتبہ ساؤتھ ایشیا کے انچارج جو ڈونلڈ لو ہے اسے حکم دیا گیا، درخواست نہیں حکم، کہ امریکی سفیر جا کے عمران خان سے ملے۔ اب عمران خان سے مل کے امریکی سفیر نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان نے تو وہی باتیں کرنی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق سارا معاملہ ہے، جیسے IMF بنی گالا گیا، خان نے دستخط کیا۔ اب امریکہ کی بات ماننا پاکستانی حکومت کے لیے اسی طرح لازمی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو IMF کے پیسے نہیں ملیں گے۔ جس طرح چین نے اب تک قرضے کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ انہوں نے چین کی بات نہیں مانی۔ اب امریکہ نے IMF سے پیسے انہیں اسی لیے دلوانے ہیں، ان کا دیوالیہ پن جو اس وقت ختم ہوا تھا، اب پھر وہی معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ عمران خان کہتا ہے مینڈیٹ کا احترام کریں، الیکشن کی جو دھاندلی ہے اسے ٹھیک کریں، آئین اور قانون پہ چلیں۔ امریکہ نے بھی وہی بات کرنی ہے، چین نے بھی وہی بات کرنی ہے، پاکستان کی عوام بھی وہی کہہ رہی ہے۔ اب عمران خان سے بات چیت کا عمل تو دیکھیں، جس دن سے خان جیل میں اس دن سے شروع ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ بار بار خان نے جو پبلک میں آ کے کہا تھا نا کہ ڈیل نہیں ہوگی نہیں ہوگی، وہ کسے کہہ رہے تھے؟ جس طرح عمران خان پہلے کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کون سا NRO، وہ تو بعد میں سارا نظر آیا
کہ جیسے جنرل باجوہ نے نواز شریف کے لیے وہ NRO مانگا باہر بھجوایا، شہباز شریف کے لیے کیسز ختم کیے، یہ سارا معاملہ جو تھا وہ NRO لوگوں کو بعد میں سمجھ آیا. تو اب عمران خان یہی کہہ رہا ہے ڈیل نہیں کروں گا، ڈیل نہیں کروں گا. تو یہ وہی ملاقاتوں میں پیغامات ہیں. یہ جو اب معاملہ ہے وہ ہے مافیوں کا. اب بار بار معافیاں مانگی جا رہی ہیں. عدت کیس پر وہ وسیم ملک صاحب کی ایک خبر بڑی آئی کہ جس میں معافی مانگی گئی باقاعدہ طور پہ کہ جو خان صاحب سے ذاتی سلوک ہوا، اور اس پہ تو عمران خان معاف کرنے کو پہلے بھی تیار تھے. عدت کے کیس پر عمران خان نے تو اپنے اوپر تو کبھی بھی نہیں کہا، وہ اپنے سارے کیسز چھوڑنے کو تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نون لیگ نے کیا جو کچھ کیا ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں، نون لیگ کہتی ہے نہیں انہوں نے کیا ہے. اب معاشی طور پر دیکھیں حالات یہ ہے کہ 6 مہینے کا راشن بچا ہے، اس کے بعد ہتھیار بیچنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دنیا کا کوئی مالیاتی ادارہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں. اور یہاں پہ پاکستان کی قوم یہ بات یاد رکھیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ ڈیل کی، ڈیل ویل کوئی نہیں ہو رہی. عمران خان نے تو سیدھی آپ کو پتہ 2 ٹوک بات کی ہوئی ہے مذاکرات کی. اور یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جب عمران خان رہا بھی ہوں گے تو کچھ لوگ ان جیسے ہی آپ کو پتہ ہے جو بوگس کیس جھوٹے ختم بھی ہوں گے، جو پہلے ختم ہونے پر بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی رہائی پہ میں نے بارہا کہا کہ یہ لوگ جیسے صنم جاوید رہائی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ڈیل ہو کے رہا ہوئی، جو 14 مہینے اس کے ساتھ وہ سب بھول گئے. اسی طرح خان کے ساتھ اوپر بھی 200 مقدمات، وہ کتے کے پیشاب کو ٹیسٹ کرتے رہے جو لوگ، جنہوں نے کوئی ایسا کیس دنیا کا نہیں چھوڑا غلاظت والا. کتابیں لکھنے سے لے کر عمران خان کے کردار پر، اس کی بیوی پر، بچوں پر، خاندان پر، اس کے گھروں پر قبضے، ورکرز کارکن کی تباہی بربادی جو 2 سال میں ہوئی، وہ ایک کیس خان لڑتا رہا. وکلا کے پاس وکالت نامے ختم ہو گئے عمران خان سے دستخط کروا کے، اتنے کیسز انہوں نے ڈال دیے. وہ کہہ رہے سلمان صفدر اب کہہ رہے ہیں جی ڈیل والی باتیں. یہ بڑا سادہ اور آسان فارمولہ ہے، میں آپ کو بتاؤں ڈیل کا چیک کرنا ہو. خان جس دن امارات کی فلائٹ پہ برطانیہ جاتے ہوئے انگور کھا رہا ہو سمجھے ڈیل ہوگی، لیکن خان جیل میں ابھی بھی کیسز لڑ کے باہر، تو ڈیل تو ہو ہی نہیں سکتی. ہاں خان معاف ضرور کرے گا انہیں، یہ معافی کا معاملہ. اور دیکھیں یہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے جج طارق سلیم صاحب، خان کے ساتھ تو معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. اسے انہوں نے ملتان ٹرانسفر کر دیا جس جج نے ابھی خان کو یہ جو تحریری فیصلہ آیا ہے، جسٹس انوار الحق اور جسٹس طارق سلیم جنہوں نے یہ ریمانڈ خان کا ختم کیا 9 مئی میں، اس نے خفیہ اداروں اور ان کے اوپر پوری چارج شیٹ 5 صفحات کی کہ خان پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا، قانون کی کوئی خان نے خلاف ورزی نہیں کی، کوئی بیانیہ نہیں بنایا. 1 سال تک جو پروسیکیوشن خان کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہ نہیں پیش کر سکی. تو یہ جو ان کے دنیا کے بڑے بڑے بزرگ اور اب ڈیل کر رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے کچھ انقلابی دوست بھی شامل ہو گئے ہیں. باخدا ذرا سمجھیے تو نون لیگ کا بیانیہ ہے، اسے تو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے ذرا سوچا کریں. اگر یہ ڈیل کا معاملہ ہوتا تو پھر جج کو کیوں آج انہوں نے تبدیل کیا؟ یہ عدالت کے جج کیوں لکھ رہے ہیں کہ خان نے حملوں کے لیے کوئی ذہن سازی کا عمل نہیں کیا؟ خان انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ووٹ کو عزت دو بھی ایک سیاسی بیانی ہے، اس پر کیوں عمل درآمد نہیں؟ جج نے تو یہاں تک کہا، یہ جو ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے تنقید ہم پہ کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو انصاف جب دے دیں تو ہم ان کے کہنوں پر فیصلے نہیں دیں گے. یہاں انہوں نے ججز کے کمروں میں کیمرے لگائے فیصلے دلوانے کے لیے، بہنوئی اٹھائے، کرنٹ لگائی، ویڈیوز بنائی. ججز کی آپ کو پتہ ہے کنپٹی پہ بندوق رکھا، ان کے بچوں کے ولیمے نہیں کرنے دیتے تھے، 7 گھنٹے ججز کو یرغمال بنایا. اب جب وہ ڈٹ کر کھڑے اور فیصلہ دے تو کہ جی ڈیل ہوگی، 4 حرف ان لوگوں کو بھیجنے چاہیے. حقیقت میں یہ بہت بڑی خبر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب انہوں نے دیکھیں اگلے ہفتے کی اب ڈیوٹی روسٹر جو ہے اس میں بھی اب 2 اگست سے 6 اگست تک اب جو محسن اختر کیانی واپس آ رہا ہے اس نے جو فیصلے دینے پھر یہ کہیں گے ڈیل ہوئی ہے. ابھی تو سنگل بینچ میں میاں گل حسن ہے، طارق محمود جہانگیری ہے، جسٹس ارباب ہے، جسٹس رفت سمن ہے، یہ لوگ تو ابھی کام کر رہے ہیں. لیکن محسن اختر کیانی کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے اور بھی فیصلے آنے والے ہیں. اب لوگ یہ سوچتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو خان کی ایک دم رہائی کیوں نہیں ہو رہی، کیسز ختم کیوں نہیں، خان کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو بات آ گئی ہے جوڈیشل کمیشن تک، کیونکہ عمران خان دیکھیں جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کروانا چاہتے ہیں. اس میں خان پر جو حملے ہوئے، گھر پر حملے ہوئے، اب خان پر کیسز ہیں، وہ تو خان اس پہ نہیں کہتا جوڈیشل کمیشن بنائے. 9 مئی پر جو پارٹی پر ظلم و ستم ہوا اس پر جوڈیشل کمیشن، جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، اب اس پہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانا نہیں چاہتے، کہتے اس معاملے کو مکمل ختم کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف یہ تو ہمیشہ سے NRO کے لوگ ہیں، یہ تو چاہتے ہیں NRO دے دیں. ان کا تو معاملہ اپوزیشن میں رہ کے سیاست ہے اور محفوظ راستہ ان کے لیے ابھی جو جماعت اسلامی کا دھرنا بھی ہوگا. دیکھیں جماعت اسلامی کا جو دھرنا چل رہا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا. اس میں ابھی فی الحال تو 2 رائے آ رہی ہیں سامنے. ایک تو یہ کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تحریک انصاف کی مقبولیت ختم کی جائے، انہیں راستہ دیا جائے، مقبول بنایا جائے. لیکن میں اس سے ایگری نہیں ہوں، کیونکہ میرے خیال میں تحریک انصاف کی مقبولیت کو جماعت اسلامی نہیں کام کر سکتی. ان کے پاس اگر اتنی مقبولیت ہوتی تو وہ اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہوتی. یہ احتجاج کی سیاست تو مطلب 1970 سے کر رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، انہوں نے تحریک انصاف کو فارم 47 نہیں دیے، یہ بھی درست ہے. لیکن احتجاج ان کا مہنگائی کے بالکل درست ہے، یہ اپنی طاقت اور زور پہ کر رہے ہیں. اور مذہبی جماعتوں کو ویسے بھی حکومتیں تنگ نہیں کرتی، اسٹیبلشمنٹ ان سے نہیں لڑتی. یہ فضل الرحمان ہو، جماعت اسلامی ہو، لبیک ہو، ان سے ہمیشہ دور ہی رہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو البتہ کر دیں. اب جماعت اسلامی کا یہ جو دھرنا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے شہباز شریف کو شاید ایک محفوظ راستہ مل جائے.
وہ استعفیٰ اس سے دے دیں کہ یہ جان چھڑانے کے لیے چلے اسے ہٹا دیا ہم نے، اب اس کی آخری وقت میں قربانی ہو جائے. بہرحال یہ بھی کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا یہ تو. لیکن اب پیچھے جو کردار رہ جاتے ہیں وہ پھر قاضی صاحب ہیں جن کے اوپر داغ لگا ہوا ہے تحریک انصاف کو بلہ چھیننے کا، وہ اسے مٹانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اور سردار سکندر سلطان راجہ ہے جو آرٹیکل 6 سے بچنے کے لیے جان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور اپنی مدت ملازمت کے چکر میں جو لگے ہیں وہ ہیں. اب نواز شریف شہباز شریف کا تو بڑا آسان معاملہ، یا سیاست میں آ جائے اپوزیشن میں، یا پھر بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر نکلیں، جو ان کا پرانا واردات ہے طریقہ. قاضی فاضل اور سکندر سلطان راجہ میں سے ایک کو قربانی کا بکرا بنائے. زیادہ چانس مجھے قاضی صاحب کے اب لگ رہے ہیں کیونکہ یہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اور انہیں سکندر سلطان راجہ سے یہ بھی ڈر لگتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے، اسے مجھ سے بگایا جائے گا باقاعدہ. اب پیچھے معاملہ رہ گیا مدت ملازمت توسیع والے، وہ تو اب یہ معاملہ ہو گیا آرٹیکل 6، اور جو موجودہ مدت ہے وہ پوری کسی طرح ہو جائے. اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے، اور یہ بھی خان جب راستہ دے تب، خان جب جان ان کی چھوڑے تو تب. اب دیکھیں وہ چین کے ایک فلاسفر کا ایک کول میں نے بھی ٹویٹر پہ بھی لکھا کہ جب دشمن کی فوجیں آپ کو گھیر لینا تو ان کے لیے آپ کو سونے کے پل بنا کر بھی انہیں محفوظ راستہ دے کے وہاں سے نکالنا پڑے تو سونے کے پل بھی بنائیں، جان چھڑائیں ان سے اپنی اور عوام کی. تو خان تو ایک سیاستدان ہے، دیکھیں رہنما مرشد، قوم نے ووٹ ضرور دیا اس کو، لیکن یاد رکھیں خان سیاستدان بھی ہے اور بہت زیرک سیاستدان ہے. خان کی جو پیشیاں اور سماعت ہوتی ہے اس میں آپ کو ایم این اے ایم پی ایز مخصوص نشستوں والے عوام یہ نظر نہیں آتی، لاکھوں لوگ ورنہ باہر کھڑے ہوتے پھر تو معاملہ اور تھا. لیکن خان سیاست کو سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کس وقت پہ کیا چال چلنی ہے. یہاں تو لوگ سوشل میڈیا پر اپنی تصویر لگا کے بات نہیں کر سکتے، لیکن خان نے ملک اور قوم کے فیصلے کرنے. اب ان بڑے اکاؤنٹ سے جو تصویریں لگا کے بات نہیں کرتے ان کی تنقید سے تو فرق نہیں پڑنا. اب یہ لوگ، میں تو کئی لوگوں سے پرانے سے بات کرتا ہوں جو بھی آتا ہے جی تحریک انصاف عمران خان کو ہم نے بنایا، پرانے لوگوں سے بات کریں، میڈیا کے لوگوں سے کہ صحافی کہتے ہیں جی خان کو تو اصل میں ہم نے بنایا، ہم اگر حامد میر نے بنایا. سیاستدان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، نون لیگ کہتی ہے. مطلب ہر شخص یہ کریڈٹ لینے کے چکر میں آج کل جس طرح سوشل میڈیا کریڈٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو بنایا، ہم خان کے ساتھ کھڑے. یہ نہیں، خان نے ان سب کو بنایا اسے، کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا. اب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ فضا ایک ایسی بن چکی ہے کہ ہر بندہ ہر جگہ رانگ نمبر ہی ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو جب شیر افضل مروت کا معاملہ چل رہا ہوگا آپ کو یاد ہوں گے میرے الفاظ کہ جب خان کی رہائی کی بات ہوگی یہ لوگ خان پہ بھی کہیں گے خان ڈیل کر رہا ہے. وہی دیکھ لیں آج آپ کے سامنے، کیونکہ ان لوگوں کو ایک وہ جبران الیاس نے بات کی نا کہ ان 2 سالوں میں اور کچھ سیکھا ہو نہ ہو، باریک وارداتیں پکڑنے ساری سیکھا، ہر چیز کو باریک واردات بنا دیتے، ہر چیز کو. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ ذرا غور و فکر کریں پلیز. دوبارہ الیکشن کا خان نے جو بیان دیا یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو خان نے دیکھیں الیکشن دوبارہ کیوں کہے. ان حالات میں جب خان کی رہائی ہو رہی ہے، تحریک انصاف کو حکومت ملتی ہے، جو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا وہ انہیں ملتا ہے، انہیں سادہ اکثریت ملتی ہے، حکومت میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں، معیشت کی تباہی و بربادی کیا ہے جو نون لیگ نے 3 سال میں تباہی مچائی. خان اگر دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے تو کیا یہ ملک کو 6 مہینوں میں 1 سال میں اس لیول تک لے جائے گا جس لیول پہ خان کی اپنی حکومت گرائے گی؟ جی ڈی پی 6.2%، پیٹرول 145 کا، ڈالر 180 کا. اس 6 مہینے 1 سال میں یہ ناممکن ہے. پھر اوپر سے $25 ارب کا قرضہ دینا ہے. اب خان کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں کہ وزیر اعظم بنے گا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں بھی ٹائم لگے گا. اب نون لیگ اس دوران 6 مہینے سے 1 سال میں بیانیاں بنا لی، دیکھ لیں جی یہ بھی ناکام ہے. وہ چونکہ اپوزیشن میں موجود ہوں گے، تحریک انصاف کے پاس تو سادہ اکثریت ہوگی. حکومت بنانے کے لیے جو اصل حکومت ہے 2/3 چاہیے نئے قوانین کے لیے، جس کے لیے یہ لوگ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. 2/3 ان کے پاس بھی نہیں آ رہی، سارا معاملہ اسی کا لگا ہوا ہے. خان بھی یہی چاہتا ہے، ہر حکومت چاہتی ہے 2/3 اکثریت ہو، حکومت تاکہ صحیح چلے. اب سادہ اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں تو نہیں چلتی. اب خان چاہتا ہے مینڈیٹ واپس کریں تو سادہ اکثریت نہیں، پوری 2/3 سے، اور 2/3 اکثریت کے لیے دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا. اب اگر دسمبر کے الیکشن میں جو خان نے بات کی اس وقت تک نہ قاضی فائز ہوگا نہ سردار سکندر سلطان راجہ ہوگا، کچھ اور لوگ بھی چلے جائیں گے اگست میں، ابھی رجیم چینج آپریشن کے سارے لوگ ہی فارغ ہو جائیں گے، عوام پر وہ ظلم و ستم بھی نہیں ہوگا. تحریک انصاف دوبارہ اس پوزیشن پر آئے گی کہ وہ پاکستان بلکہ پورے سندھ سمیت کلین سویپ کرے، عوامی حکومت بنائے اور 2/3 حکومت بنا کے آئے. اب تحریک انصاف کے اندر جو لوگ موجود ہیں کچھ، انہیں پتہ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا. خان نے باہر آ کے وہ سارے آپ کو پتہ ہے کھولنے ہیں معاملے، وہ ڈرتے ہیں کہ اب دوبارہ ہم عوام کے پاس جائیں گے کیسے. اور نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ الیکشن نہ ہو. انہیں پتہ ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوئے تو اب انہیں ایک نشست بھی نہیں ملنی، کیونکہ نہ تو عوام ان کے ساتھ ہے اور نہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی. تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ، ان سب کے لیے. اب ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ بھی رہا ہے کہ فارم 45 جیسی غلطی جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے پہلے، اب وہ تیاری کریں گے باقاعدہ تاکہ دھاندلی کا الزام ختم کر کے دوبارہ نون لیگ کو لائیں اور اس دفعہ 2/3 ان کو لا کے دیں تاکہ جو غلطیاں پہلے کر چکے ہیں وہ نہ کریں. لیکن اور پھر باقاعدہ پوری حکومت جو ہے وہ صحیح بنائیں، جو تمام جو غلطیاں وہ. لیکن دیکھیں
6 سے 8 کروڑ ووٹر مینیج کرنا آسان کام نہیں. جہاں انہوں نے غلطیوں سے سیکھا وہاں تحریک انصاف نے بھی بہت ساری غلطیاں کی, وہ بھی سیکھیں. اب وہ بھی غلطیاں نہیں کریں گے. اور پھر اگر خان خود باہر ہوا تو پھر تو معاملہ ہی مختلف ہے. تو عمران خان نے بہرحال یہ بہت بڑا پتہ کھیلا ہے, انہیں اس خوف میں رکھ دیا ہے دسمبر کے الیکشن کا, نئے الیکشن کا. ہوں گے تو تحریک انصاف کو فائدہ, نہ ہوتا بھی 2/3 اکثریت بہرحال یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس پہ ظاہر ہے عمران خان خود ہی جب رہا ہو کے باہر آئیں تو اس وقت ہی وہ دیکھیں گے کہ سیاسی بیان ہے یا دسمبر میں واقعی الیکشن چاہتے ہیں. اب آصف زرداری نے 30 جولائی کو قومی اسمبلی کا اجلاس تو بلایا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں تمام باتیں ہیں, سارا معاملہ کیا جائے, کیونکہ چیزیں ان کے ہر محاذ ان کے کنٹرول سے باہر سے, ہر محاذ. یہ ایئر ایمبولینس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, لاہور کے سب سے بڑے اسپتال میں مریضوں کو ایکسپائر پرانی ادویات کھلائی جا رہی ہیں. حالت یہ ہے کہ جان بچانے والی ادویات اب کوئی نہیں. 6 مہینے کا راشن ان کے پاس بچا ہوا ہے. آج اگر ایران سے اسمگلنگ ہونے والا تیل ان کو نہ ملے, پیٹرول نہ ملے, کہ گاڑیاں سب کچھ جام ہو جائے ادھر ہی. امپورٹ بل کے 2 مہینے کے پیسے جتنا پورے خزانے میں پیسے ہیں. دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی ہے. IMF نے ابھی تک پیسے نہیں دیے. انڈیپینڈنٹ پرووائڈر کے نام سے جو وارداتیں ہیں وہ الگ ہیں, نون لی نے کی ہیں. سولر پر الگ وارداتیں ہو رہی ہیں, گیس کے کنویں الگ بند کروائے جا رہے ہیں. امپورٹ گندم امپورٹ کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, جو گندم اسکینڈل میں 1 ارب کھایا گا, اس سے دودھ سے لے کر کھانے تک اشیاء خوردنوش, مہنگائی, بے روزگاری, اور ابھی تو $25 ارب کا قرض بلکہ 10,000 ارب کا سود دینا ہے. اور ہر چیز میں تباہی. کھیلوں میں دیکھ لیں, اولمپکس ہو رہے ہیں, 25 کروڑ کی آبادی, 7 لوگ اولمپکس میں, اور آفیشیل سارے فرانس کے چلے گئے دورے میں. پوری دنیا کے 25 لاکھ ممالک کی آبادی کے وہاں 200-250 ایتھلیٹس. تو ان حالات میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے معافی تلافی کر کے, خان سے منت ترلا کر کے, خان کو واپس لا کے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں ہے آگے بڑھنے کا, ملک کو اس سے نکالنے کا. لڑے اس طرح کھڑے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے, عدالتوں سے معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں گے خان کے سارے, کیونکہ کیسز میں کچھ ہے نہیں. خان نے وہاں سے اس طرح رہا ہو جانا ہے, تو زبردستی رکھ نہیں سکتے. زبردستی کریں گے وہ معاملہ دنیا میں اٹھے گا, انٹرنیشنل دباؤ آئے گا. تو یہ پھنسے ہوئے ہیں بری طرح. اسی لیے معافیاں تلافیاں مانگی جا رہی ہیں, گارنٹور ڈالے جا رہے ہیں تاکہ معاملات ٹھیک ہوں. اور اسے جو بھی کوئی ڈیل سمجھتا ہے وہ اپنے اوپر 4 حرف بھیج دے. جس بندے کو یہ سمجھ نہ آئے کہ جو 2 سال میں برداشت کر کے اگر آخری عصر کے ٹائم پہ اب وہ روزہ تو نہیں توڑیں گے ابھی کبھی اپنا, اور ضرورت بھی نہیں ہے. خان نے اس اجڑی ہوئی معیشت کی حکمرانی کر کے کیا کرنا ہے؟ خان تو پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے نا, اس سرے سے اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے وزارت عظمیٰ یا ان چیزوں کی خان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اس نے تو کہا میں جیل میں ساری زندگی رہنے کو تیار ہوں, اور وہ رہ کے دکھا بھی رہا ہے. ایک دفعہ بھی کمپلین نہیں خان کی طرف سے آئی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بہت سارے عوامل تھے, میں نے کہا اس پہ پورا تفصیل سے ویلاگ کروں. امید ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں گے. مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.